ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، آپ شاعر ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے شاعری کو جنگوں کے مخالف ایک آواز کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ آپ کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی، یہ کس طرح سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ مسلم معاشرے میں بڑی منفرد بات ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ عارف صاحب کہ آپ نے ایک ایسی آواز کو آج کور کرنے کا ارادہ کیا ہے جسے میڈیا ہمیشہ دباتا ہے، کیونکہ وہ جنگوں کے حق میں جو آوازیں ہیں یا جنگجوؤں کی آوازیں ہیں ان کو میڈیا بڑے شوق سے کور کرتا ہے، لیکن جو جنگ مخالف آوازیں ہیں میڈیا انہیں مستقل نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ سارا شخصانہ زندگی سے محبت کا ہے، کیونکہ جنگوں میں جس چیز کو نقصان پہنچتا ہے وہ یا تو انسان ہوتا ہے یا انسان کے تہذیبی حاصلات ہوتے ہیں، جنہیں ہزاروں سالوں میں انسان نے قدرت کی بنائی ہوئی کائنات کے سامنے جو اپنی کائنات کھڑی کی ہے، یا قدرت کی بنائی ہوئی اس کائنات کو جن ہاتھوں سے انسان نے رینوویٹ کیا ہے، بیوٹیفائی کیا ہے، وہ سارے حاصلات جو ہے نا جنگوں میں وہ ان پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ ہے ہی تہذیب انسانی کے خلاف بغاوت، تو اس لیے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی سے محبت کرتا ہوں، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ زندگی ہماری جو کہکشاں جس کے ہم باشندے ہیں، عام طور پہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک کہکشاں میں 1 ارب سے 5 کھرب تک سیارے یا ستارے ہو سکتے ہیں۔ ہماری کہکشاں میں ہم نے اب تک جتنی بھی تگ و دو کی ہے قریب ستاروں پہ جو اپنے مشن بھیجے ہیں، تو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ زمین واحد سیارہ ہے جو زندگی کی نعمت سے چھلک رہا ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے اس وقت جتنے ہتھیار ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، جتنے مہلک ہتھیار ہیں، جتنی ہمارے ارد گرد جنگیں ہیں، اس سے سب سے بڑا خطرہ اسی زندگی کو ہے۔ تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ شاعری کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہی ہے، لہٰذا اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک اسٹیٹ کا مائنڈ ہوتا ہے، ہمارے رائٹر، ادیب، شاعر وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں اور اکساتے ہیں۔ اگر ریاست کا مائنڈ جنگوں کی طرف ہے تو ادیب بھی جنگوں کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شاعری جنگوں کے خلاف ایک مزاحمت کی شاعری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسٹیٹ کے ہم نوا ہوتے ہیں، شاعر ایسا کلی طور پہ تو نہیں ہوتا ایسا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا اسے جنگ کے دنوں میں ایک سٹانس لینا ہوتا ہے، اسے بتانا ہوتا ہے کہ وہ لکیر کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر وہ شخص ہے جو ہجوم میں کھڑا نہیں ہوتا، شاعر زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، شاعر تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے، شاعر انسانی اقدار کا دفاع کرتا ہے اور انسانی اقدار کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا قلم جنگی ترانوں سے آلودہ نہیں کیا۔ یہ جو جنگ ہے یہ میں سمجھتا ہوں شاعر سے براہ راست اس کا ایک تعلق ہے۔ پرانے زمانے میں نو ڈاؤٹ ان کی ایک نظم جو ہے وہ جنگ کو ہوا دے سکتی تھی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ عرب کے قبیلوں میں اگر آپ ایک عورت پہ ایک نظم کہتے ہیں، قصیدے میں ایک حصہ ہوتا ہے تشبیب، وہ ایک تشبیب جو ہے نا سارا معاشرہ جلا کر راکھ کر سکتی ہے، اور شاعروں نے جنگ سے کسی نہ کسی طرح کا نا تعلق ظاہر کیا۔ مثلاً ہومر جو ہے اس کی جو نظمیں ہیں وہ جنگی مناظر کو پینٹ کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایدونیس یا محمود درویش یا جواز جعفری، ان کی نظمیں جو ہیں نا یہ ان مناظر کو پینٹ نہیں کرتی، ان کی نظمیں جنگوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ اچھا، ایک اور طرح کے شاعر بھی ہیں، جیسے اب انطرا بن شداد ہیں عرب کے شاعر، یا عمرو ابن کلثوم ہیں، وہ جنگوں میں براہ راست شریک رہے ہیں، انہوں نے قبائلی جنگوں میں حصے لیے اور اس عمل کا حصہ رہے۔ وہ شاعر ہیں، وہ سبع معلقات کے شاعر ہیں، کعبے کی دیوار پہ سونے کے قلم سے ان کی نظمیں لٹکائی گئی، وہ جنگ کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں سارتر ہو یا لورکا ہو، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کا حصہ رہے ہیں، وہ براہ راست گلیوں میں لڑے ہیں۔ تو شاعر جنگ سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا، اور یہ سوال ہی غیر اہم ہے کہ شاعر اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
شاعر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ نے تاریخی بات کی ہے، یہ بھی بتائیں کہ جنگوں کی تاریخ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنگ جو ہے نا، یہ انسانی سرشت میں شامل ہے، خون بہانا۔ ہم، آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں نا باہر نیچر کے ساتھ، درختوں ہاں، کے ساتھ لپٹ لپٹ کے تصویریں اترواتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اجداد جو تھے ان کا نیچر کے بارے میں بہت فرینڈلی رویہ تھا، ہاں، اور اس طرح کے رومانٹک باتیں کرتے ہم، ہیں۔ حالانکہ انسان نے ماضی میں نہ صرف نیچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہم، شکار کے لیے جنگلات جلائے ہیں، اور ہم جو ہومو سیپین ہیں، ہمارے جیسی 5 انواع اور تھیں، ہم، ہم نے ان سب کا صفحہ ہستی سے صفایا کیا ہے۔ کوئی 20 لاکھ سال زمین پہ رہے، کوئی 10 لاکھ، کوئی 15 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، اب وہ نہیں ہے۔ ہم، تو انہیں وبا نہیں لے گئی، انہیں ہم، کرونا نے نہیں مارا، ہم، انہیں ہم نے مارا۔ ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع سے ہی انسان جو ہے نا، اس کی سرشت میں شامل ہے ہم، خون بہانا۔ اور انسانی جو سویلائزیشن کی جو تاریخ ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہتھیاروں کی بہتری یا برتری کی تاریخ ہے، کہ زیادہ سویلائزڈ، زیادہ یعنی بڑی تہذیب اسے ہی کہا گیا جنہوں نے اپنے ہتھیار بہتر کیے۔ تو یہ لڑنا بھڑنا، ہتھیار دیکھے چھوٹے چھوٹے یعنی پتھروں سے لے کے، اور اس کے بعد مختلف دھانتوں سے ہوتا ہوا آج انسان اتنے بڑے بڑے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ میرا خیال ہے 9800 کچھ جوہری ہتھیار ہے اس وقت زمین پہ، اور ان میں 50,000 ایٹم بم ہیں، اور ان کا 90% جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کے پاس ہے، ہم۔ اور کوئی ملک ایسا نہیں جو ہتھیار بنانا نہیں چاہتا، سب اس پاگل کا شکار ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے۔ یہ جو آج اتنے ہتھیار ہیں، یہ ہمارے ماضی میں جنگوں سے ہماری جو دلچسپیاں ہیں، یا جو ہم خون بہانے سے جو ہمارا رشتہ ہے، اس کو ظاہر کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسروں کے لیے خطرات پیدا کرنے، دوسروں کو مٹانے کی خواہش، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں، اپنی موت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ انسان کوئی زیادہ جینا نہیں چاہتا؟ نہیں، خود تو وہ جینا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے جئیں۔ میرا خیال ہے کہ جو معاملہ ہے نا، وہ یہی ہے۔ اصل معاملہ ہے، جنگیں جو ہیں میرے نزدیک وہ تہذیب انسانی کے خلاف بغاوت تو ہیں ہی، لیکن دراصل یہ جو دنیا کے وسائل ہیں نا، وہ لوٹنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب جنگیں کم ہوئی ہیں دنیا سے یا بڑھ رہی ہے؟ میں جنگ کے خلاف پچھلے 30-34 برسوں سے لکھ رہا ہم، ہوں۔ 21ویں صدی کا جب آغاز ہو رہا تھا، ہم، کچھ سال پہلے ہی یہ ہم، گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ 21ویں صدی جنگوں سے پاک صدی ہوگی، ہم، لیکن ہم نے دیکھا کہ 21ویں صدی کا جو استقبال ہے وہ افغان وار سے ہوا، ہم، اور میرے جیسے لوگ جو سوچ رہے تھے کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی، نیا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا حصہ نہیں ہے جنگیں، تو وہ ایک دھوکہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم میں آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ میں جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن یورپ کی جو اقوام ہیں ان کو تیل سپلائی کروں گا، ہتھیار سپلائی کروں گا، جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ اچھا، 2 یا 1 دن بعد امریکی میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ ایک فلم دکھائی گئی، جس فلم میں جرمنوں کو امریکی جہاز پہ حملہ کر کے امریکیوں کو قتل کرتے دکھایا گیا تھا۔ اگلے دن سارا امریکہ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا، اور مطالبہ کر رہے تھے لوگ کہ جرمنوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ ہم، تو یہ ٹیکس، ہم، یہ حربے، ہم، یہ سب منصوبہ بندیاں ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی پوری طرح شریک ہوتا ہے۔ میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں پارٹنر ہے ہم، جنگجوؤں کا، اسلحہ فروشوں کا، اسلحہ سازوں کا، کمیشن خوروں کا، جنگجو ذہنیت رکھنے والوں کا۔ یہی وجہ میں نے جو پہلے جملہ کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کی آواز کو تو کور کرتے ہیں، ہم۔ لیکن جو جنگ کی مخالفت کرتا ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مفادات کے لیے خطرہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ آوازیں۔ آپ میڈیا کو شاعروں، ادیبوں سے الگ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو میڈیا کے رول کی بات کر رہا ہوں ہاں، کہ یہ آوازیں، یعنی جنگ کی مخالفت،
हाँ, या अमन अमान, ये मीडिया का मसला ही नहीं है। मीडिया देखिए हसन नसरुल्लाह के मरने की खबरें देंगे, हुँ, वो नेतन्याहू की बातें करेंगे, लेकिन जवाद जाफरी जंगों के खिलाफ जो नज़्म कह रहा है, जवाद जाफरी की आवाज़ को तो नहीं कवर करेंगे। उनके नज़दीक जो 2 लड़ रहे हैं, उनमें से एक मर रहा है, जो एक मार रहा है, उन्हीं की बातें वो करते जाएँगे। जो बच्चों के नोहे लिख रहे हैं, जो फूलों के मुरझाने की बात कर रहे हैं, जो दरियाओं के पानी के ज़हर आलूद होने की बातें कर रहे हैं, जो परिंदों के मरने और दरख्तों के जलने की बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को मीडिया नज़रअंदाज कर देता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जवाद जाफ़री साहब ने जंगों के खिलाफ बहुत लिखा, मुतबादल दुनिया का ख्वाब है। एक शायर की हैसियत से जवाद जाफ़री क्या समझता है? उसका कलम जंगों में रुकावट बन सकता है? देखिए, कलम बहुत नाज़ुक सी चीज़ है देखने में, वो मिसाइल जितना ताकतवर नहीं है। कलम हिरोशिमा पे, नागासाकी पे गिराया नहीं जा सकता। लेकिन ये कलम की ताकत है, ये हमारी नज़्मों की ताकत है कि मुआहदे हो रहे हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ हथियार नहीं बनाए जाएँगे। फ़लाँ-फ़लाँ हथियार फ़लाँ-फ़लाँ मुल्कों से हटा लिए जाएँगे। फ़लाँ-फ़लाँ हथियार जो है डिस्पोज़ ऑफ कर दिए जाएँगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ़ कलम से हुआ है, लेकिन कलम भी उन आवाज़ों में से एक है जिनकी वजह से ये सारे मुआहदे होते हैं। वरना अगर हम ना हों, अगर शायर ना हों, अगर फ़नकार ना हों, हुँ, अगर जंगों के ख़िलाफ़ बुलंद होने वाली आवाज़ें ना हों, तो दुनिया इससे कहीं ज़्यादा बदसूरत हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि काश इस दुनिया की जगह एक और दुनिया, हम इस दुनिया को गिरा के नई बना लिया जाए और ज़मीन पे जो ये ज़िंदगी का फूल है ना, इस फूल को महफूज रखा जाए। और यही मेरा ख्वाब है कि ना सिर्फ इस दुनिया को बेहतर कर लिया जाए, बल्कि ये जो ज़िंदगी के कुछ नमूने हैं, ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी की शक्लें हैं, ये जो खूबसूरत लब और रुखसार हैं, हुँ, ये जो बच्चे हैं, ये जो जवान हैं, ये जो हमारी मौसीकी है, ये जो हमारा लिटरेचर है, ये जो हमारी पेंटिंग्स हैं, ये जो हमारी कंपोज़िशंस हैं, इनको किसी और सैयारे पे महफूज़ किया जाए। यही मेरा ख्वाब है। जवाद जाफ़री साहब, आपसे शायरी सुनना चाहते हैं हम, लेकिन इससे पहले बहुत अहम सवाल कि एक शायर की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि जंगें किस तरह रुक सकती हैं? देखिए, हमारा जो काम है, लोग लोग पूछते हैं कि शायरी का जंगों से क्या ताल्लुक़ है? हाँ, शायर का क्या ताल्लुक़? ये तो एक सियासी मामला है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर जंग का रोकना सियासी मामला है, तो मैं फिर सियासत से लाताल्लुक़ कैसे रह सकता हूँ? मेरा ताल्लुक़ तो ज़िंदगी से हाँ, है, मेरा ताल्लुक़ तो मोहब्बत से है। हुँ, अगर ये सियासत डील करेगी, तो मैं सियासत में मुलव्वस हो हुँ, जाऊँगा। हुँ, रोका कैसे जा सकता है, ये सवाल? मैंने अभी-अभी इस सवाल का जवाब दिया कि ये जो बड़े-बड़े मुआहदे हैं जंग मुखालिफ, ये जो जितनी एक्टिविटी हो रही है, जंगे हथियारों को समेटा जा रहा है या हथियार मज़ीद नहीं बनाए जाएँगे, डिस्पोज़ ऑफ किए जाएँगे, इनमें हमारी कमज़ोर आवाज़ें शामिल हैं। लेकिन जंगें कैसे रोकी जा सकती हैं? एक तरीका देखिए, जंगें होती हैं वसाइल की बंदरबांट हुँ, पे, हुँ, मंडियों की हुँ, तलाश, मंडियों पे कब्ज़े, हुँ, और ये आज़मूदा तरीका है। हुँ, कभी आप इसको मुक़द्दस हुँ, लफ्ज़ों के रूप हुँ, में, कभी आपको मरने वालों के लिए एज़ाज़ात और मरने वालों के लिए आखिरत में इनामात, और जो भी कह लें, हुँ, मरता तो इंसान है, खून हुँ, गिरता है, एक औरत बेवा होती है, बच्चा यतीम होता है। हुँ, कुछ भी आप इनको कितना रोमांटिसाइज़ कर लें चीज़ों को, तो मैं ये समझता हूँ कि जंगें रोकी जा सकती हैं, अगर आप दुनिया के जो वसाइल हैं, उन पे तमाम कौमों का यकसा हक तस्लीम कर लें। दुनिया को जो कवानीन चला रहे हैं, उनको आप रिव्यू कर लें। और सबसे ज़्यादा ये कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा नाम का अदारा है ना, इसको भी गिरा के नया बनाएँ। और इसमें भी कुछ और जो पिछले 70 सालों में या 80 सालों में कुछ नए मुल्क, नई ताकतें सामने आई हैं ना, उन्हें भी अकोमोडेट किया जाए। और देखिए, जंगें पहले शुरू कर दी जाती हैं, सलामती कौंसिल में करारदाद बाद में जाती है। आपके सामने यूगोस्लाविया के साथ जो कुछ हुआ। तो मैं ये समझता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा भी जंगों को हवा देने में बराबर की शरीक है। हुँ, अक़वाम मुत्तहिदा भी एक माँ नहीं रही, इसे भी रिव्यू करना चाहिए। और कुछ दुनिया के वसाइल को ना ज़्यादा इंसाफ से, एक ज़्यादा आदलाना दुनिया, एक ज़्यादा मसावी दुनिया, एक ज़्यादा हक़ के करीब दुनिया जो है ना, हमें तश्कील देना होगी, वरना हम लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाएँगे। जाफ़री साहब, कुछ अपना कलाम
ہمیں سنائیے، بہت انتظار تھینک ہے۔ یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. میں 2-3 شعر جنگ کے خلاف ہی جی سناتا ہوں چونکہ موضوع ایک ہی چل جی رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ چمن رنگوں سے خالی ہو جائے، ہم، کیوں نہ اجڑے ہوئے گلشن کی بحالی ہو جائے. ہم، اپنے کھیتوں میں لگانے ہیں مجھے امن کے باغ، ہم، اپنے کھیتوں میں لگانے ہیں مجھے امن کے باغ، ہم، اس سے پہلے کہ فضا چڑیوں سے خالی ہو جائے. ہم، اپنے کھیتوں میں لگانے ہیں مجھے امن کے باغ، ہم، اس سے پہلے کہ فضا چڑیوں سے خالی ہو جائے. جنگجو دے گا کہاں سے اسے تو سکہ امن، ہم، جنگجو دے گا کہاں سے اسے تو سکہ امن، ہم، کوئی بچہ جو تیرے در پہ سوالی ہو جائے. بہت شکریہ۔ اور چھو رہا ہے میری دہلیز کو آگ اور دھواں، ہم، چھو رہا ہے میری دہلیز کو آگ اور دھواں، ہم، کیا جب آپ کی تصویر بھی کالی ہو جائے. ہم، اور اس لیے میں نے بسایا تھا جواز امن کا شہر، اس لیے میں نے بسایا تھا جواز امن کا شہر، ہم، لشکری آئے اور اس دیس کا والی ہو جائے. بہت خوب۔ اس سے پہلے کہ چمن رنگوں سے خالی ہو جائے، کیوں نہ اجڑے ہوئے گلشن کی بحالی ہو جائے. بہت شکریہ۔